حضور فرماتے ہیں وہ آخری عید میں ہوں، وہ آخری عید میں ہوں۔ گویا کہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ نبوت و رسالت کی جو عبارت ہے نا اس کی آخری عید میں جا چکا ہوں، لہذا نبوت و رسالت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، اب کوئی نیا نبی ہرگز نہیں آئے گا، اب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے حدیث میں ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، قصاب کیا ہوں گے؟ قصاب ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے قاصد، قاصد کا معنی ہوتا ہے جھوٹا، اور قذاب، قذاب کے معنی ہوتے ہیں بہت بڑا جھوٹا، جس سے فاعل معنی کام کرنے والا، اگر زیادہ کام کرنے والا اس کو کہتے ہیں بڑا فعال سے، بڑا فعال ہے، یعنی کہ بہت ہر وقت متحرک رہنے والا، ہر وقت متحرک رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں بھائی بڑا فعال آدمی ہے نا، فاعل نہیں فعال، جو بہت کام کرنے والا ہے، ہر دم متحرک رہنے والے کو فعال کہا جاتا ہے۔ تو اسی فعال کے وزن پر کذاب ہے، ایک ہے کاذب یعنی جھوٹ بولنے والا، مگر وہ ہے کذاب۔ حضور فرماتے ہیں کہ 30 کذاب ہوں گے، یعنی کہ بہت بڑے جھوٹے ہوں گے، اور یہ تعداد حضور نے 30 کی گنتی فرمائی، فرمایا 30 ہوں گے۔ کچھ وہ ہیں جو زمانہ رسالت میں ہوئے تھے، کچھ وہ ہیں جو اب تک ہو چکے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہونے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب حضور کے زمانے میں آپ کو ایک بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں ہی مسیلمہ کذاب کا ہوتا ہے، یمامہ کی سرزمین پر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا کہ میں بھی حضور کی رسالت میں شامل ہوں، میں بھی حضور جیسا رسول ہوں، جیسے حضور رسول ہے میں بھی رسول ہوں۔ اسود عنسی اس کا تعلق جمع سے تھا، یہ اسود عنسی بھی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ لوگ اس کو بھی ماننے لگ گئے، اس کی بھی نبوت کو لوگ کو ماننے لگے، اور اس کی نبوت بھی پرچار کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں ہی، یاد رکھیے گا، حضور کے زمانے میں ہی اسود عنسی کو مسلمان نے قتل کر دیا، مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ سنو، اسود عنسی یمن کا رہنے والا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کئی مسلمانوں کو شہید کر ڈالا۔ اب ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ حضور نے فرمایا جاؤ جا کے اس سے ڈرو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور بھی صحابہ کرام علیہ رضوان پہنچے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کی پتہ لگایا کہ اسود عنسی کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ بھائی 1000 کا لشکر اس نے وہ ترتیب دے رکھا، جس کا سیکورٹی گارڈ ہے 1000، اس دور میں 1000 سیکورٹی گارڈ اس نے مقرر کیا تھا اپنے لیے۔ یعنی چھوٹے کو موت کا خوف بہت ہوتا ہے، اس کو پتا تھا کہ مسلمان چھوڑیں گے نہیں، اور حضرت خالد آ کر ویسے کا چھوڑا، لہٰذا اس نے 1000 سیکورٹی گارڈ اپنے لیے۔ اب ہوا یہ جب پتا چلا کہ بھائی اسود عنسی کا ایک بھانجا تھا، اس کا نام تھا فیروز، وہ جو فیروز تھا نا وہ مسلمان، اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول مانتا تھا، اور اسود عنسی کو جھوٹا کہتا تھا۔ اچھا، اسود عنسی کا مسلمان تھا، ایسے شوق دکھاتا تھا، اس کے بعد گدھا تھا، وہ گدھے بھی جو قسم قسم کی آوازیں نکالا کرتا تھا، اور وہ گدھا جو ہے ایسا تھا کہ مثال کے طور پہ بھائی ایک مجمع ہے، ایک مجمع کے اندر مثال کی کوئی چیز ہے کسی نے چھپا لی، کسی نے چھپائی، اور گدھے کی آنکھ میں پٹی باندھی۔ اب گدھا جو ہے اس کو ڈھونڈے گا، اس چیز کو، جس چیز وہ چیز جس آدمی کے پاس ڈھونڈی نا، گدھا اب اس کی آنکھ میں پٹی بندھی ہوئی ہے، گدھا جاتا اور اسی شخص کے ہاتھ پر اپنی گردن رکھ دیتا کہ جس نے وہ چیز اٹھائی ہے۔ اسود عنسی یہ شعبے والے دکھائی کے کہتا دیکھو میں نبی ہوں، یہ میرے کو ادھر جدھر گدھا کرامت دکھایا نہیں، بیٹی تو بیوی ہے۔ اب اس طرح اس نے دولا بنایا لوگوں کو۔ اب ہوا یہ کہ اسود کی جو بیوی تھی، اسود عنسی کی جو بیوی تھی، وہ بیوی بھی اچھی عورت تھی،
اس سے جو نا اس نے بڑی بری طریقے سے اس سے جو نا نکاح کیا، زبردستی شادی کر دی۔ اب یہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کسی طریقے سے، کیونکہ بھانجے بھی مسلمان تھا، بھانجے کو گھر میں آنا جانا تھا، اب بھانجے کے ذریعے صحابہ کرام کو اس دور سے گفتگو ہوگی، کہا کہ تو ایسے شخص سے نکاح رچائی ہے جو تیرے باپ کا بھی قاتل ہے، تیرے شوہر کا بھی قاتل ہے، تیرے باپ کو بھی اس نے قتل کیا تھا اصل میں، اور ساتھ ہی تیرے شوہر کو بھی مار ڈالا تھا، تو آپ اس کی نکاح میں ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو سب نفرت کرتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، ایک ہزار کا اس کا لوگوں سے کوئی بات کا رشتہ ہے، اس کے علاوہ کی ہے یہاں میں اس پر غالب نہیں آ سکتا، میرے لیے تو یہی ہے کہ میں ضرور ہوگی۔ تو کہاں کہ دیکھ ہم جو ہے خفیہ پلان کریں گے، اور خفیہ پلاننگ کے ذریعے ہم کو قبول کریں گے۔ اور خفیہ پلان کیا تھا؟ خفیہ پلان یہ تھا کہ اسود کی جو بیوی تھی وہ فیروز کو چپکے سے اپنے گھر میں لے گئی، اور اسود کیونکہ شرابی تھا لہٰذا اس کو خوب شراب پلائی، شراب پینے کے بعد وہ مدہوش ہو گیا نا، اور مدہوش ہونے کے بعد فیروز کو اس نے بلا دیا، فیروز آیا اس کا آنکھ باہر، اور جب اسے باندھ کے اس گردن پر بندھا، اب گردن پر جیسی کٹی وہ چیخنے لگا۔ اچھا اب اس کی آواز انسان جیسی آواز نہیں تھی، بلکہ اس کی آواز جو تھی وہ دربار میں والے بیل کی جیسی آواز تھی، بیل کی جیسی آواز، اس نے میرا آواز نکالتا ہے ایسے وہ آواز نکال کے وہ مرنے لگا۔ اب جیسے اس نے آواز نکالی تو دروازے پر جو گارڈ کھڑے ہوئے وہ گارڈ ہوشیار ہو گئی، کسی آواز آئی ہے، لگتا ہے کسی نے حملہ کر دیا، اور وہ دروازے کھول کے اندر آنا چاہ رہے تھے، اتنے ٹھک کر کے اس کی بیوی بھاگ گئی۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہو بولو، تمہارے نبی پر وحی آ رہی ہے، تمہارے نبی پر وحی آ رہی ہے، سکون سے بیٹھو، ابھی وحی آ رہی ہے، کسی کسی ایسی آوازیں نکل رہی تھیں۔ بہرحال وہ قتل ہو گیا۔ اب جب قتل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھے گا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے مبارکہ کے جو حیات مبارکہ کے جو آخری ایام تھے نا، جس کو حضور علیہ السلام کو سمجھ رہے ہیں کہ رب العالمین شریف محمود کا وصال نازل ہوا تو سفر کی بات یہ حضور کے وصال سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، 2-3 دن پہلے جو ہے اسود ہم سے قتل ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسود ہم سے قتل ہو گیا تو حضور نے فرمایا فاض فیروز، کہ فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا، یعنی کہ فیروز کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں دیکھیں ابھی یمن کے اندر اسود حمزی قتل ہوا ہے، اور مدینے والے چاند آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دیکھ کر ارشاد فرما دیا کہ اسود حمزی قتل ہو چکا ہے۔ حضور کا علم غیب دیکھو، اس وقت کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی میسج نہیں پہنچا تھا، کوئی موبائل نہیں تھا، کوئی کال نہیں کی گئی تھی حضور کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے علم غیب تھا کہ نبی ہوتا ہی وہی تو غیب کی خبریں لاتا، نبی ہوتا کون ہے؟ وہی تو غیب کی خبریں بتاتا ہے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسود حمزی کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو اسی طرح مسیلمہ کذاب کا واقعہ ہوا کہ مسیلمہ کذاب جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے 4 افراد اور بھی تھے، ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ مسیلمہ کذاب کہنے لگا کہ میں کوئی صورت میں آپ پر ایمان لے کر آؤں گا جبکہ آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کریں، آپ مجھے اپنی طرح کا نبی مانیں اور لوگوں کو بتائیں کہ میں بھی نبی ہوں، اگر آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کرتے ہیں تو میں آپ پر ایمان لے کر آؤں گا، صورت دیگر میں ایمان نہیں لاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن کا اٹھایا، حضور نے فرمایا کہ اگر تو ایک دن کے بعد میں میرے سے بحث کرے گا، جھگڑا کرے گا تو خدا کی قسم ایک دن کا بھی تجھے نہیں دوں گا، دن کا بھی تجھے نہیں دوں گا، کیونکہ وہ جھوٹا تھا، وہ جھوٹا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسیلمہ سن، اگر تو باز نہیں آیا اور تو نے اسلام قبول نہیں کیا اور تو پر فتنے سے باز نہ آیا تو فرمایا کہ میں ایسا لشکر بھیجوں گا جو تیری گردن اڑا دے گا، کہ اس وقت تک پلٹے گا نہیں جب تک تیری گردن نہ اڑا دے، جب تیری گردن اڑائے گا تب ہی میرا لشکر واپس پلٹے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اب اس طرح تھوڑا بات میں جاؤں گا اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گا۔ 7 ستمبر کی پرسوں گزری ہے، آج 9 ستمبر 7 ستمبر 1974 کو ایسا ہوا کہ بھائی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پاس ہوا اور قرارداد پاس ہو گئی کہ بھائی قادیانی جو ہے وہ آپ کو